السلام علیکم عزیز بچوں، میں محمد عبد المنان اسکول اسسٹنٹ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نیو مسرمباغ آج کی اس ڈیجیٹل کلاس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بچوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور نیا اور بہت ہی دلچسپ سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس چیپٹر کا نام ہے تحلیلی جیومیٹری یعنی انالیٹیکل جیومیٹری۔ اس سبق کو آپ اچھی طرح سے ویڈیو میں دیکھیے، اس کو سمجھیے اور اسی کے مطابق دیے گئے سوالات کو بآسانی حل کیجیے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے ایک دو بڑی اہم باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم صبح میں اسکول اسمبلی میں جمع ہوتے ہیں تو ہر کلاس کے بچے لائن بنا کر ٹھہرتے ہیں، اور اس لائن کو آپ دیکھیں گے کہ کلاس کی لائن میں ہر سب بچے ایک کے پیچھے ایک ٹھہرے رہتے ہیں، جیسے اس تصویر کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور جب یہ ہر کلاس کی لائن ایک کے بازو ایک ہوتی ہے تو آپ دوسری تصویر میں دیکھیں گے کہ ایک لائن بالکل کھڑے انداز میں ہوتی ہے تو اس کو ہم کالم کہتے ہیں، اور ایک لائن جو آڑے انداز میں ہوتی ہے تو اس کو ہم صف کہتے ہیں۔ تو صفوں اور کالموں کا یہ جو انداز ہوتا ہے، اسی انداز کو ہم جو ہے تحلیلی جیومیٹری میں ایک مخصوص اسٹوڈنٹ کو ہم دور سے کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے۔ اور اس سے پھر آگے بڑھ کر ہم کسی بھی مستوی پر ایک مخصوص نقطہ جو ہوتا ہے اس کی نشاندہی کرنے کے لیے اس مثال کو استعمال کریں گے۔ بچوں، اب ہم آپ کے سامنے ایک مثال یہ دے رہے ہیں کہ ایک ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ ایک کاغذ پر اپنے بائیں جانب سے 6 سینٹی میٹر کی دوری پر ایک نقطہ آپ ڈالیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو مثال دی گئی ہے، کوئی بچہ بائیں جانب سے 6 سینٹی میٹر پر جو نقطے ڈالتا ہے تو کوئی اوپر ڈالے گا، کوئی تھوڑا نیچے ڈالے گا، کوئی اور تھوڑا نیچے ڈالے گا، کوئی اور اس کے نیچے ڈالے گا، یعنی پورے کاغذ کی لمبائی میں اوپر نیچے میں کہیں پر بھی یہ نقطہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ بائیں جانب سے اس کی دوری صرف 6 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ تو اوپر سے نیچے تک وہ نقطہ کہیں بھی ڈالا جائے، لیکن اگر بائیں جانب سے اس کی لمبائی 6 سینٹی میٹر ہے تو یہ نقطہ بالکل صحیح اور درست ہوگا۔ آپ دیکھیے، نقطہ اے بھی 6 سینٹی میٹر پر ہے، بی بھی سے 6 سینٹی میٹر پر ہے، سی اور ڈی بھی 6 سینٹی میٹر ہے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ پیپر کے شیٹ کی بائیں جانب سے 6 سینٹی میٹر اور نچلی جانب سے 8 سینٹی میٹر کی دوری پر یہ نقطہ واقع ہونا چاہیے، تو مذکورہ وضاحت سے کتنے نقاط لگائے جا سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک ہی نقطہ اس وضاحت کی بنیاد پر لگایا جا سکتا ہے، جو نہ اوپر زیادہ جا سکتا ہے، نہ نیچے کہیں اور جا سکتا ہے، نہ دائیں ادھر جا سکتا ہے، نہ بائیں ادھر جا سکتا ہے۔ اب یہ نقطہ بالکل فکس ہو جائے گا۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ بائیں جانب سے 6 سینٹی میٹر ہونا چاہیے، نیچے سے 8 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ تو آپ اس مثال میں دیکھیے کہ پی وہ نقطہ ہے جو بائیں سے 6 سینٹی میٹر اور نیچے سے 8 سینٹی میٹر صرف ایک ہی مقام پر آ کر رک جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ نقطہ بالکل فکس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کے سامنے ایک اور مثال دی جا رہی ہے۔ پھر جدول کو مکمل کیجیے۔ یہاں پر چند اشیاء اس تصویر میں رکھی گئی ہیں۔ یہ تمام اشیاء کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صف اور کالم میں ہیں۔ اب یہاں پر جو جدول دیا گیا ہے، اس میں صف اور کالم میں کون سی صف میں کس کالم میں کون سی شے رکھی ہوئی ہے، آپ کو یہ جدول مکمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال آپ کے سامنے ہے 3 اور 4۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 3 کا مطلب یہ پہلے صف میں تیسرا مقام اور کالم میں چوتھا مقام ہے۔ صف میں تیسرا مقام، کالم میں چوتھا مقام ہے، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ تیسری صف، اوپر سے تیسری صف گن لیجئے اور کالم میں چوتھا مقام گن لیجئے، تو یہاں آپ کو سکوں والا مقام حاصل ہوگا۔ مطلب تیسری صف اور چوتھے کالم میں ہم کو سکے حاصل ہوتے ہیں۔
تو اس طریقے سے آپ باقی پوری یہ جدول کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے مشق ہے، اس میں چند سوالات دیے گئے ہیں اور چند مثالیں ہیں، اس کو مکمل کیجئے اور اس طریقے سے یہ سبق آپ کا آج مکمل ہو جائے گا۔ اور صف اور کالم میں سے کس صف اور کس کالم میں کون سی شے ہے، کون سا مقام ہے، کس طریقے سے آپ کو اس کو چن کے نکالنا ہے، وہ آپ ان مثالوں کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر آئندہ سبق تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔